نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ عزیز دینی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس کلاس میں انشاءاللہ ہم لوگ اپنے پچھلے سبق کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ نئی چیزیں بھی سیکھیں گے اور کل کا کچھ ریوائز بھی کرتے چلیں گے۔ تاخیر کے لیے سب سے پہلے معذرت، اور آج اٹینڈنس بہت کم ہے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کر کے کلاس کی۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ پہلے جو ہم سب نے کل شروع کیا تھا اسے ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں اورلی۔ دیکھیے کل آپ کا پہلا کلاس تھا اور آپ نے سب سے پہلی چیز جو پڑھی کسی بھی زبان کی جو بنیادی حیثیت جسے حاصل ہے، فاؤنڈیشن ہوتی ہے وہ کسی بھی زبان کی، وہ اس کے حروف اس کے الفابیٹ ہوتے ہیں۔ تو آپ سب نے دیکھا کہ الف سے لے کے یا تک میں نے آپ کے سامنے لکھا، اور میں نے اس کا ایک سرسری طور سے اس کا تلفظ، اس کا مخرج بتا دیا۔ بہت زیادہ مجھے وہاں پر ٹائم نہیں لگانا ہے، کیونکہ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے ہماری یہ کلاس، یہ پورا کورس قرآنک عربک کا ہے، یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ اس کی گرامر کو سمجھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہم تجوید کے نہ تو قواعد بتائیں گے، نہ تجوید کا پر فوکس کریں گے، اس کے لیے بالکل الگ کورس ہے، اور وہ انشاءاللہ جب ہوگا تو اس میں انشاءاللہ باقی چیزیں بھی کی جائیں گی۔ دوسری اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ سب جتنے بھی چیپٹرز ہیں یہ نا باہم انٹر کنیکٹڈ ہیں، آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ایک بھی کلاس آپ کی مس ہوگی یا آپ تاخیر سے جوائن کریں گے، دیر سے آئیں گے، تو پھر کلیئر نہیں ہوگا۔ جو بھی ٹاپک چل رہا ہوگا اس کو پکڑنے میں وقت لگے گا، سمجھنے میں پھر دھیرے دھیرے دقت آنے لگ جائے گی۔ تو اس کے لیے یہ سلوشن کیا گیا ہے کہ کوشش یہی رہے کہ لائیو کلاس میں شامل ہوں، آن لائن آئیں۔ پھر بھی اگر کوئی دقت آ رہی ہے، دشواری ہے، تو جو کلاسز کی ریکارڈنگ ہے وہ انشاءاللہ اپلوڈ کی جا رہی ہے، اس کا لنک بھی شیئر کیا جا رہا ہے، تو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، گو تھرو کر لیں ایک بار آنے سے پہلے، یعنی کلاس میں آنے سے پہلے اسے دیکھ ضرور لیں۔ اگر آپ نے ریکارڈنگ نہیں دیکھی ہوگی تو پھر دقت آئے گی۔ یہ تو دو بہت ہی انتہائی اہم تمہیدی باتیں تھیں۔ اب دوسری یہ اہم بات کہ آپ کے سامنے میں نے ابھی ایک آیت تلاوت کی جو سورۃ الانبیاء کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب بھیجی ہے، نازل کی ہے، اتاری ہے، جس میں تمہارا ذکر ہے۔ فیہ ذکرکم افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تم سوچتے نہیں ہو کہ تمہارا ذکر اس میں ہے بھی یا نہیں؟ یعنی ہم سب قرآن کریم جب پڑھتے ہیں تو کیا قرآن کریم کی تلاوت پڑھتے وقت ہمیں اپنا ذکر ملا؟ اگر ہمیں اپنا ذکر نہیں مل رہا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے، قرآن کریم تو زندہ و جاوید کتاب ہے، اس میں جیسے جس دن وہ نازل کی گئی کتاب، جس دن سے اس کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا اور آج تک اور تا قیامت ہر ایک
انسان کے لیے، خواہ وہ کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، کسی بھی مسلک و مذہب کا ہو، کسی بھی دین کا، کسی بھی ماننے والا ہو، کہیں بھی پیدا ہونے والا ہو، سب کے لیے اس میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اس میں نصیحت ہے۔ تو اگر ہمیں اپنا ذکر نہیں ملتا تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ کہ ہم نے اس کی زبان کو ہی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ قرآن کریم کا کوئی بھی صفحہ جب ہم کھولیں تو اس میں ہمیں اپنا ذکر ضرور ملے۔ ہم 2 آیات پڑھیں تو کچھ ٹیک اوے ہو ہمارے لیے، کچھ لے کے جانے کے لیے، یعنی ہم نے اس میں سے کیا نتیجہ نکالا، ہماری زندگی میں کون سی روشنی اس آیت سے آئی۔ تو انشاءاللہ اس پر ہم سب غور و فکر کریں، اور اس بات کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب پر یہ انعام کیا کہ ایک موقع ملا کہ صبح کا وقت جو اکثریت سونے میں گزار دیتی ہے، آپ وہ خوش قسمت ہیں جنہیں اللہ نے یہ توفیق دی کہ صبح اٹھے اور اس کے بعد اہتمام کیا کلاس کا۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ تو یہ بھی اس کا شکر کرتے رہیں، یعنی جب نعمتوں کا شکر کیا جاتا ہے، نعمتوں کو ایکنالج کیا جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم سرے سے نعمتوں کو خاطر میں ہی نہ لائیں، انہیں ایکنالج ہی نہ کریں، نعمت کو نعمت نہ سمجھیں، ٹھیک ہے، اس کے برعکس انکار کی روش اختیار کریں، یعنی یہ سوچیں ہی نہیں کہ یہ نعمت ہے یا نہیں، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر گزار بندے بنو گے، تم ہماری نعمتوں کو ایکنالج کرو گے، تو پھر ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے، بڑھاتے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر تم نے ناشکری کی روش اختیار کری، ناشکری کا راستہ اختیار کیا، تو پھر ان نعمتوں کو نہ صرف یہ کہ تم سے چھین لیں گے، بلکہ تم پر ایک ایسا عذاب بھیجیں گے جو کہ شدید ہوگا، سخت ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلاس کی، اس کورس کی، اس کلاس کی جو ہے اہمیت ہمیں ہمارے دلوں میں داخل کر دے، یعنی یہ چیز بہت اہم ہے، انتہائی اہم ہے، اس پر انشاءاللہ غور و فکر کریں، اس کے بارے میں سوچیں۔ تو شروع کرتے ہیں، کلاس کا آغاز کرتے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم لوگ کل کی جو چیزیں تھیں انہیں سرسری طور پہ ریوائز کر لیں کہ ہم سب نے سب سے پہلے حروف الہجا پڑھا۔ حروف الہجا مینس الفابیٹ، ورن مالا کہہ لیجئے، A to Z انگلش میں پڑھتے ہیں، آ سے گیا تک پڑھتے ہیں، ہے نا؟ تو اسی طریقے سے عربی زبان کی جو حروف تہجی کہہ لیجئے، یہ الف سے یا تک ہیں، ان کی تعداد 28 یا 29، اور یہ اختلاف جو تھا 28 اور 29 کا، یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ بھی آ گئی تھی کہ جن حضرات نے الف اور حمزہ کو 2 الگ الگ حرف ٹریٹ کیا، 2 الگ الگ لیٹر سمجھا، تو پھر ان کے نزدیک تعداد کتنی ہو گئی؟ 29۔ لیکن جنہوں نے الف اور حمزہ کو ایک حرف تسلیم کیا، اس کا ریزن بھی میں نے آپ کو بتایا کہ الف جب ایک اسٹینڈنگ لائن کے فارم میں لکھا ہو، اس پر کوئی حرکت نہ لگی ہو، علامت سکون نہ ہو، ساکن نہ ہو وہ حرف الف، تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ پھر الف سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اوپر کوئی حرکت آ گئی، تینوں حرکات میں سے فتحہ، کسرہ، ضمہ، جس کو ہم سب عرف عام میں زبر زیر پیش بولتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کوئی علامت سکون آ گئی، تو پھر وہ حمزہ پڑھا جاتا ہے، حمزہ سمجھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اہم بات آپ کے سامنے آئی تھی، وہ یہ کہ آپ نے حروف اور حرکات دونوں کے باہم مل جانے سے، دونوں کے ایک پراپر ارینجمنٹ سے جو چیز وجود میں آئی وہ کیا تھی؟ وہ لفظ۔ اور لفظ کے تعلق سے آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ لفظ جو ہے با معنی بھی ہوتا ہے اور بے معنی بھی۔ تو بے معنی الفاظ یعنی میننگ لیس ورڈز، یہ ہمارے اپنے میننگ لیس ورڈ ہمارے سلیبس میں نہیں، کیونکہ ہماری ٹیکسٹ بک قرآن ہے، قرآن کا کوئی بھی لفظ بے معنی نہیں ہے، میننگ فل۔ تو میننگ فل ورڈ جو ہیں وہ بامعنی الفاظ کہلاتے ہیں، اور اس بامعنی لفظ کو ہم نے
کیا نام دیا تھا؟ کلمہ. آج یہیں سے بات شروع ہوگی. اور جوائننگ میں کسی کو کوئی دقت آ رہی ہے؟ ایک آدھ کے میسیجز بھی آئے ہیں تو 1 سیکنڈ میں رپلائی کر دوں. کچھ جوائننگ میں کچھ پرابلم آ رہی ہے شاید. لنک آپ ایک کام کریں گے انشاءاللہ، وہ میں نے بتایا بھی تھا کہ آپ کو نمبر سیو کر لینا ہے جو اس نمبر سے آپ کو میسیجز آتے ہیں، جس کو آپ کو گروپ میں واٹس ایپ گروپ جس سے آپریٹ کیا جا رہا ہے، تو اس کو آپ کیا کریں گے، اپنے نمبر موبائل میں اس کو سیو رکھیں گے انشاءاللہ ڈیوائس میں، جس سے یہ دقت نہیں آئے گی. کبھی کبھی لنک کلکیبل اس وجہ سے بھی نہیں ہوتا ہے. تو یہ ایک بات ہے، اس کو دھیان سے سمجھ لیں انشاءاللہ. اور ہو سکتا ہے کل سے آپ کو ایک ریکرنگ لنک جنریٹ کر دی جائے گی میٹنگ، اس کا لنک مل جائے گا جو روز روز چینج نہیں ہوگا. ابھی انیشیل فیز میں آپ کو ڈیفرنٹ لنک سے کرنا پڑا تھا لاگ ان، لیکن اب انشاءاللہ ہو سکتا ہے کل سے ایک ہی لنک آپ کا ریگولر بیسس پہ کام آتا رہے گا، بس اپڈیٹ ہوتا رہے گا انشاءاللہ. تو چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں. باقی آپ سب سے ایک بار پھر سے میری ریکویسٹ ہے، بلکہ آپ سب کے لیے ایک انسٹرکشن ہے کہ آپ لوگ جو پچھلی کلاس ہو اس کو ضرور دیکھ لیں، سمجھ لیں، اس کے بعد کلاس میں آئیں تو زیادہ انشاءاللہ ہوگا. ٹھیک، 1 منٹ، آپ جوائن کلاس میں بھی ٹیکنیکل ایشو ہے. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں. دیکھیے آج کا جو ہمارا عنوان ہے، سب سے پہلا ٹاپک، اسکرین شیئر ہو رہی ہے نا پراپر؟ جی ہو رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کلمہ. اس کو میں نے کل کلاس کے اینڈ میں ذکر کیا تھا اس کا، لیکن اب ہمارا یہ مستقل ٹاپک ہے تو ظاہر سی بات ہے اس پر زیادہ تفصیل سے چیزوں کو سمجھیں گے. انیشیل فیز میں جتنا ضروری ہوگا اتنا ہی. دیکھیے سب سے پہلے کلمہ کا پروننسیشن دیکھ لیجئے. یہ ہم لوگ بچپن سے کلمہ کلمہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور کلمہ سے مراد ہم صرف یہی سمجھتے تھے کہ اول دوم سوم، یہ نہیں، بلکہ کلمہ کا مطلب ہوتا ہے بات، کلمہ. اب یہاں پر کلمہ سے مراد ایک لفظ. کیسا لفظ؟ بامعنی لفظ. قرآن، یہ گرامر کی ٹرم میں اس کو ہم کہتے ہیں کلمہ. اب اس کے اینڈ میں آپ کو دیکھیے یہاں پر ایک گول تا دکھ رہی ہے، اور یہ تا جو ہے یہ گول ہے، 2 نقطے لگے ہوئے ہیں، اور ہم اس کو پڑھ کیا رہے ہیں؟ کلمہ. تو پتہ یہ چلا جب آپ گول تا پر رکتے ہیں تو گول تا جو ہے وہ لمبی تا میں کنورٹ نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو تا ہے یہ ایک طریقے سے تھا یہ لمبی تا ہی ایسے. اور پھر اس کے بعد کچھ مشکل کام نہیں ہے، آپ نے اس کو ایسے کیا اور یہ 2 نقطے اوپر لگا دیے تو یہ گول تا بن گئی. ٹھیک ہے، تو یہ جو جب اس پر رکتے ہیں، وقف کرتے ہیں، تو یہ ہا بن جاتی. جیسے آپ اگزامپل کے طور پہ دیکھیں، جنات. جنات میں دیکھیے گول تا ہے، تو جب تا اینڈ میں آتی ہے اور ساکن ہو، یعنی اس پر آپ کو وقف کرنا ہو، رکنا ہو، تو لمبی تا جو ہے وہ تا ہی رہتی ہے، آواز تا کی نکلتی ہے. لیکن جنات کی اگر ہم سنگولر ورڈ کی بات کریں، جنات کا سنگولر، تو وہ ہے جنہ. اب یہ جنہ دیکھیے گول تا یہاں آ رہی ہے لاسٹ میں، اس میں لمبی تا ہے، تو وقف کرنے پر، رکنے پر لمبی تا تو تا ہی رہے گی، لیکن گول تا ہا میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اس کی آواز ہا کی نکلتی ہے. ایک یہ بات ہو گئی. اور اسی کے ساتھ ساتھ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کلمہ ہے کیا. تو میں کچھ لکھوں اس سے پہلے آپ کو کچھ آپ کی سابقہ جو نالج ہے اس کا ذکر کر لوں. جیسے آپ میں سے اکثر لوگوں نے انگلش ضرور پڑھی ہوگی، آپ کے ڈیٹا بیس سے مجھے پتہ چل رہا ہے، اور ہم سب نے پڑھی ہے. اب انگلش میں ہم سب نے پڑھا ہے ناؤن، پروناؤن. اب یہ سب چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں، اور یہ کتنے، ان کو ایک نام دیا گیا تھا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی الفاظ ہیں ڈکشنری
جتنے بھی الفاظ ہمارے سامنے انگلش کے آتے ہیں ان کے کام کے مطابق ان کے فنکشن کیا ہیں, وہ کس کام آتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اعتبار سے ان کی گروپنگ کر لی جاتی ہے. کیا کر لی جاتی ہے؟ گروپنگ. اور وہ جو گروپنگ ہوتی ہے وہ گروپنگ کسی نہ کسی ہیڈ کے تحت کوئی نہ کوئی نام اس کو دے دیا جاتا ہے, کسی نہ کسی گروپ میں اسے ڈال دیا جاتا ہے. ڈسٹربنس نہیں ہونا چاہیے کلاس میں. ایک منٹ, میں نے پرمیشن اس لیے دی ہے تاکہ آپ سب کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں, لیکن اس کا خیال رکھیں کہ مائک انمیوٹ نہ ہونے پائے. تو یہاں پر آپ نے یہ چیز نوٹس کری کہ انگریزی میں جتنے بھی الفاظ ہیں تو وہ کسی نہ کسی گروپ سے ان کا تعلق ہے. اب ان کو کیا کہتے ہیں, اس ہیڈ کو کیا کہتے ہیں, یعنی ان کی ایک سینٹرل ہیڈنگ ہے, ایک تھیم ہے, وہ کیا ہے, ان کو ہم کہتے ہیں پارٹس آف اسپیچ. ٹھیک ہے, یا آپ اس کو کہتے ہیں ورڈ فیملی, یعنی یہ ایک الفاظ کا ایک خاندان ہے, پریوار ہے. ورڈ فیملی یعنی جو بھی الفاظ آپ بولتے ہیں, کوئی بھی لفظ آپ بول رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, کسی بھی اخبار میں پڑھ رہے ہیں, کتاب میں پڑھ رہے ہیں انگلش کا, تو وہ کوئی نہ کوئی ایک پرٹیکولر گروپ سے آتا ہے. وہ ناؤن ہوگا, پروناؤن ہوگا, ورب ہوگا, ایڈجیکٹو ہوگا, اینڈ سو آن, کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ ان کی ٹوٹل جو تعداد ہے وہ 8, یا پھر آگے ان میں آرٹیکلز کو شامل کر لیں تو یہ 9 کے قریب ہو جاتی ہے. تو یہاں پر آپ نے یہ جو ایکویشن کل بنائی تھی کہ اور حرکات ان دونوں کے ملنے سے کیا بنتے ہیں, لفظ. اور یہ لفظ آپ کو بتایا گیا یہ یا تو با معنی یا بے معنی. اب یہ جو با معنی ہے نا, بے معنی کو تو پڑھنا ہی نہیں ہے. با معنی یعنی میننگ فل. اس میننگ فل ورڈ کو ہی ہم نے کیا کہا ہے, کلمہ. ٹھیک ہے, اب یہ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہی چیز ہے جو انگلش میں ورڈ فیملی ہے, یہ وہی چیز ہے جو انگلش میں پارٹس آف اسپیچ ہے. یعنی قرآن کریم ہمارے سامنے ٹیکسٹ بک ہے جس کو ہمیں اسٹڈی کرنا ہے, تو اس قرآن کریم میں جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں, جتنے بھی الفاظ, اب وہ الفاظ ان میں سے کسی نہ کسی ایک کیٹیگری سے بلونگ کرتے ہیں. کیا وہ یا تو اسم ہوں گے, یا فعل, یا حرف. سبھی لوگ دھیان سے سمجھیں, کل میں نے یہ بات بتائی لیکن اب آج اسے تفصیل سے ہم پڑھیں گے کہ کلمہ از اے میننگ فل ورڈ. کلمہ جو ہے وہ ایک میننگ فل ورڈ ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ, اور ورڈ کیسے بنتا ہے یہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اب یہ جو کلمہ ہے یہ یا تو اسم ہوگا, یا فعل, یا حرف, اس کے علاوہ کچھ نہیں. نتھنگ, ناٹ ایٹ آل, کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی عربی میں قرآن کریم میں آپ کو جتنے بھی الفاظ ملیں گے, شروع کریے بسم اللہ سے اور پڑھتے چلے جائیے سورہ ناس تک, تو آپ کو جتنے بھی الفاظ ملیں گے وہ ان میں سے سارے الفاظ یا تو وہ کوئی اسم استعمال ہو رہا ہوگا, یا تو وہ کوئی فعل ہوگا, یا تو وہ کوئی حرف ہو. اس کے علاوہ چوتھی کوئی چیز نہیں. گویا کہ ہم سب یہاں پر اپنے سلیبس کی ڈائمنشنز طے کر رہے ہیں. اگر آپ غور کریں تو یعنی ہمارا جو سلیبس ہوگا ہم اس میں پڑھیں گے کیا, نمبر 1 اس میں ہم اسم پڑھیں گے, فعل پڑھیں گے, حرف پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ. یعنی اگر یہ تینوں باتیں خوب اچھی طرح پتہ چل گئی, کسی بھی ایک پرٹیکولر ورڈ کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ اسم ہے, فعل ہے, یا حرف ہے, تو اس ورڈ کے بارے میں ہمیں معلوم ہو گیا. اب باقی اس کا دوسرے ورڈ کے ساتھ کیا کنیکشن ہے, ایک کنسٹرکشن میں اس کا کیا رول ہے, یہ ایک الگ بات ہے پڑھنے کی. تو ایک تو 3 باتیں یہ, اور 2 میں نے اور جن کا ذکر کیا تھا وہ یہ کہ جو جملہ, ظاہر سی بات ہے اب یہ ورڈز ہیں اور ورڈز سے کیا بنتے ہیں آگے چل کے انشاءاللہ, جملے بنیں گے. تو جو جملے بنیں گے, سینٹنسز فارم ہوں گے, وہ سینٹنس 2 طرح کے ہوں گے عربی زبان میں. ایک سینٹنس جو اسم سے شروع ہو, دیٹ ول بی نون ایز جملہ اسمیہ, اور جو فعل سے شروع ہو وہ جملہ فعلیہ. تو گویا کہ ہمارے سامنے 5 بڑے بڑے سیگمنٹس کہہ لیجئے, 5 بڑے بڑے ہیڈز آ گئے. وہ کیا, اسم, فعل, حرف,
جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، یہ 5 چیزیں ہیں جو ہمارے سلیبس میں ہم سب اس کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے، سمجھیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اب سب سے پہلے تو ان سے ہم جو ہے مانوس ہو جائیں، اسم کیا ہے جان جائیں، پہچان لیں۔ جب اسم کو پہچان لیں گے تب تو اسے استعمال کر پائیں گے نا جملے کے اندر، تو آج وہی انشاءاللہ ہم سب دیکھیں گے، سمجھیں گے۔ باقی اس کو سمجھنا کیسے ہے، یہ جو ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈورب، پریپوزیشن، کنجکشن، ایڈجیکٹو، انٹرجیکشن، یہ جتنی بھی 7 چیزیں ہیں یہ سب کہیں نہ کہیں اسی 3 میں آ کر کے کیا ہو جائیں گی، مرج ہوتی چلی جائیں گی۔ وہاں پر آپ کو 8 یا 9 ملتے ہیں، یہاں پر آپ کو جو ہے یہ کتنے مل رہے ہیں، 3۔ تو یہ 3 میں وہ باقی کے بچے 5 یہ سب اسی میں آ کے مرج ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ہماری اب جو نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی وہ ظاہر سی بات ہے اسم ہے، اور اسم کے بارے میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کی جائے کہ اسم کیا ہے۔ دیکھیے عربی زبان میں ویسے تو اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، کہتے نہیں آپ کا اسم کیا ہے، آپ کا اسم شریف، ایسے پوچھتے ہیں لوگ، تو آپ کا گڈ نیم، تو اسم کا مطلب ہوتا ہے نام۔ اور ہم انگلش میں اگر ہم بولیں اسم کو تو ہم کہتے ہیں ناؤن، اور ناؤن کی ڈیفینیشن کیا دیتے ہیں، ناؤن از اے نیمنگ ورڈ، ٹھیک ہے۔ تو نیمنگ ورڈ کو ہم ناؤن کہہ رہے ہوتے ہیں۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ انگلش میں ناؤن کا دائرہ بہت محدود ہے، اور عربی کا جو ناؤن ہے یعنی اسم، یہ تھوڑا سا براڈ ہے۔ اب اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں انہیں ہم 1 بائی 1 یہاں پر سمجھیں، لکھ لیں، جان لیں، دیکھ لیں۔ سب سے پہلی چیز اس میں جو پہلی بات شامل کی جاتی ہے وہ ہے نام، ٹھیک ہے، نام۔ اب کس چیز کا نام، یہ دیکھیں، نام کس کا، اس کو دیکھنا ہے۔ یہ نام یعنی نیم، پہلی چیز جو اس میں شامل ہو رہی ہے وہ کیا ہے، نام۔ اس کو دیکھ لیجئے دھیان سے، یعنی کسی شخص کا نام، نیم آف اینی پرسن۔ تو پہلی بات اس میں آ گئی شخص کا نام۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ پرسن، یہ شخص کیا ہوگا، کوئی میل بھی ہو سکتا ہے اور کوئی فیمیل بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہم یہاں پر سب سے زیادہ جس نام کا ہم لوگ ایگزامپل کے طور پہ یوز کریں گے اپنی گرامر میں، وہ زید صاحب ہیں۔ ان سے ہم سب کا تعارف ہو جانا چاہیے۔ تو زید کا استعمال خوب کریں گے، تو ہم نے لکھ لیا زید، یہ ایک ایگزامپل کے طور پہ ہمارے سامنے زید آ گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فاطمہ، ٹھیک ہے، یہ میل نیم، یہ فیمیل نیم۔ تو یعنی نیم جو ہے وہ کیا ہے، شخص، کسی کا نام، کسی شخص کا نام، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے، یہ ناؤن کی کیٹیگری میں یعنی اسم کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ دوسری بات جو اسم کی کیٹیگری میں آتی ہے وہ ہے چیز۔ چیز کا مطلب تھنگ، کوئی چیز۔ مثال کے طور پہ ہم کہیں، کل جس کا ذکر ہوا تھا کتاب، اور کتاب سے ہمیشہ یاد رکھا کریے کتاب زندگی۔ ہم سب اپنی زندگی کی ایک کتاب لکھ رہے ہیں، اور ہم سب مصنف ہیں۔ ہم نے پی ایچ ڈی کی ہو نہ کی ہو، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کہیں نہ کہیں مصنف بنایا ہوا ہے۔ وہ کیسے، ہم لوگ روز جو اعمال کرتے ہیں نا، اچھے برے اور جیسے بھی کرتے ہیں، صحیح غلط، تو وہ سب ایک کتاب میں ہم درج کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں، اور وہ کتاب محفوظ ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے ورق میں جب تک کہ سانسیں چل رہی ہیں تب تک کہ اس کے صفحوں پر، پیجز پر لکھی ہوئی چیز کو مٹانے کا ہمارے پاس اختیار ہے۔ ہم مٹائیں پھر لکھیں، مٹائیں پھر لکھیں، لیکن جیسے ہی ہماری سانسیں بند ہوں گی، ہم پر موت طاری ہو جائے گی، ہم منتقل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے اس دنیا سے دوسرے ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ جب وہاں ہم چلے جائیں گے تو پھر وہاں ہم سے کیا کہا جائے گا، حساب کتاب کے دن، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ اقرأ، پڑھ، تو پڑھ، ٹھیک ہے۔ آرڈر، حکم دیا جائے گا، کیا پڑھ، کتابک، اپنی کتاب،
کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ کتاب جو ہم نے لکھی ہے آج ہمارے سامنے وہ کتاب کھول کر پیش کر دی جائے گی، اور اس دن پھر ہمیں ظاہر سی بات ہے اپنی کتاب پڑھ کر کے اپنی بیلنس شیٹ دیکھنی ہوگی کہ ہم نے کیا کچھ کمایا اور کیا کچھ کھویا. تو جیسی کتاب لفظ آیا کرے تو اسے سرسری طور سے نہ لیا کریے. یہ کتاب زندگی، اور کتاب زندگی کو درست طریقے سے تیار کرنے کے لیے کس چیز کی مدد لینی ہے، کون سا وہ ٹول ہے، کون سا وہ آلہ ہے، وہ ہے الکتاب. اور الکتاب کیا ہے آپ سب جانتے ہیں، جس کے لیے آپ نے اللہ کا شکر ہے صبح کا یہ جو پلیزنٹ ماحول ہے، شانتی بھرا، سکون بھرا، اس کو آپ نے چنا اس الکتاب کو سیکھنے کے لیے. تو اللہ کے ذات سے امید رکھیے کہ انشاءاللہ آپ سیکھ کے جائیں گے، اور خود نہیں 1-2 لوگوں کو اپنے ساتھ اس کورس میں جوڑیں گے بھی، کیونکہ جب انسان کے پاس کوئی بڑی اہم چیز آتی ہے نا تو وہ اپنے پاس رکھے، یہ اس کی فطرت میں نہیں ہے. فطرت اس کی یہ کہتی ہے کہ اس چیز کو اپنے پاس صرف نہیں رکھنا، اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. بہرحال بات سے باتیں نکلیں گی، لیکن ہم سب صرف سیکھ نہیں رہے ہیں، ہم سب اپنی زندگیوں کو درست کرنے کے ایک عمل کے پروسیس سے گزر رہے ہیں. تو یہ تو سیکھ جائیں گے، اس کے سیکھنے سکھانے کے بہت سے پلیٹ فارم ہیں. ٹھیک ہے، علم حاصل ہوگا، لیکن ظاہر سی بات ہے عمل درست ہوتا جائے علم کے ساتھ ساتھ. نام، شخص کیا نام، چیز، جگہ کا نام. اب جگہ کے نام میں کتاب ہو گیا، کرسی. اب کرسی لفظ کتنا عام ہے، ہم بولتے ہیں، سبھی بولتے ہیں، ہندی اردو والے. اسی طرح قلم، بے شمار الفاظ ہیں، 2 پر اکتفا کر لیں چلیں. اس کے بعد آگے چیز ہو گیا، جگہ. اب جگہ کیا ہے، پلیس، نیم آف اینی پلیس. اب یہ پلیس کا نام بھی اسم کہلاتا ہے عربی زبان میں. تو اس میں مثال کے طور پر ہم پلیس کے میں کیا لکھ سکتے ہیں، مدرسہ. مدرسہ مینس اسکول، اور اس کو مدرسہ نہیں پڑھیں گے، مدرسہ. اور دوسری بات مسجد لکھ لیجئے. اچھا ایک چیز یہاں بہت اہم ہے، آپ نے غور کیا کہ گول تا سے پہلے لازمی طور پر زبر آتا ہے، یاد رکھیے. جب بھی کبھی گول تا آئے گا تو اس کے پہلے آپ کو زبر دیکھنے کو ملے گا. دیکھیے فاطمہ گول تا، اس سے پہلے زبر. مدرسہ گول تا، اس سے پہلے زبر. ایک بات اسی کے ساتھ ساتھ آپ میں سے کوئی بتائے گا اس میں اس لسٹ میں کیا کچھ چھٹ رہا ہے؟ اگر آپ بتائیں تو بہت اچھا لگے گا، کسی کو یاد ہو. ایک تو ہو گیا نا جی، I mean, place, things, places, numbers. جی مطلب ناؤن از اے نیم آف اینی پرسن، پلیس ہے نا، اینیمل، Yes. اینیمل اور تھنگ ہے نا، یہی سب تو پڑھا ہے ہم نے. تو چلیں اینیمل کو تو انڈرسٹوڈ ہے. ایک چیز جو چھوٹ رہی ہے، جو ہمیں عموماً ناؤن کی ڈیفینیشن میں نہیں بتائی جاتی، وہ کیا ہے، کام. ٹھیک ہے، کام کے نام کو نیم آف اینی ورک. ٹھیک ہے، کوئی ایکشن، نیم آف ایکشن، کام. اب اس سے اور ورب سے کنفیوز مت ہوئیے گا. ورب الگ چیز ہے اور کام الگ چیز ہے. وہ کیسے؟ ایک ہے کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے ساتھ، یعنی ٹینس کے ساتھ، دیٹ از فعل، وہ ورب ہے. لیکن کام کا نام جیسے سونا، جاگنا، ٹھیک ہے، چلنا پھرنا، یہ کیا ہے، یہ کام کے نام ہیں. تو کام کے نام کو مصدر کہتے ہیں. ابھی یہ گاڑھا لفظ ہے، بھول جائیے سن کر کے، یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے. تو کام کے نام کو مصدر کہتے ہیں. انگلش میں آپ نے اسے انفینیٹیو کے طور پہ پڑھا ہے. یعنی جب بھی کبھی ہم آپ بچوں سے پوچھتے ہیں نا کہ جانے کی میننگ بتائیے، تو بچے کہتے ہیں گو. تو گو کہاں جانے کا مطلب؟ گو کا مطلب تو جائیے. ٹھیک ہے، کم
کم مینس آئیے، یہ تو فعل امر ہو گیا، حکم دیا جا رہا ہے. ہاں کم کی فارمز ہیں، کیم بھی ہے، کم بھی ہے، پھر اس کے ساتھ کوئی آکسیلری ورب آ گئی، ایک اور فارم اس کی بن جاتی ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کام کا نام جو ہے یہ نیم آف اینی ایکشن، اسے بھی ہم اسم ہی ٹریٹ کرتے ہیں، اور اس کو ہم مثال کے طور پر زیادہ کچھ نہ لیں. آپ سب جانتے ہیں ایک لفظ ہے نفاق. نفاق ہے نا؟ نفاق کا مطلب بتائیے کیا ہوتا ہے؟ منافق. نہیں، نفاق نہیں، منافق. نفاق جس کے اندر پایا جائے وہ منافق نا. تو نفاق کا مطلب کیا ہوا؟ Spend. جی خرچ کرنا. نہیں، نفاق کا مطلب خرچ کرنا نہیں ہوا. نفاق کا مطلب یہ ہوا جس کے دل میں ایک مرض ہو، اور وہ مرض کون سا ہوتا ہے؟ ہپوکریسی. یعنی انسان کے جب کام میں اور اس کی باتوں میں دونوں میں تضاد ہو، یعنی ڈفرنس پایا جائے، انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی وہ کچھ ایسا کام کر رہا ہو جو دل میں کچھ رکھتا ہو اور زبان پہ کچھ رکھتا ہو، عمل سے کچھ ظاہر کرتا ہو. ٹھیک ہے. منافق کون ہوتے تھے؟ جو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن اندر ہی اندر وہ اسلام کی، مسلمانوں کی جڑوں کو کھوکھلا کرتے رہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بظاہر نمازیں بھی جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہوتے تھے مساجد میں، ٹھیک ہے، آپ کے وعظ بھی سنتے تھے، لیکن اندر اندر ان کی اپنی عملی کمزوری ان کے اندر ایک مرض پیدا کر دیتی تھی. اور وہ مرض کون سا ہوتا تھا؟ کہ ٹھیک ہے ابھی ادھر حالات اچھے ہیں، ادھر ہو جاؤ، جب ادھر حالات خراب ہونے لگیں، چیلنجز آنے لگیں، تو ادھر چلے جاؤ. اصل میں یہ ایک لفظ نفقہ سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں ایک غار جس کے دو راستے ہوں. ٹھیک ہے، ایک ٹنل جس کے دو راستے ہیں. ایک طرف سے گئے، بیچ میں گئے، پہنچ گئے، جب دیکھا پیچھے سے دقتیں آ رہی ہیں، چیلنجز آ رہی ہیں، یعنی کہ ڈٹ کے مقابلہ کریں، وہ دوسرے سائڈ سے نکل جاتے ہیں. تو جو چیلنجز کو فیس نہ کریں، اسلام کی مخصوص اپنی اصطلاح میں، ٹرمینالوجی میں، وہ لوگ جو ایمان کا تو دعویٰ کریں لیکن ایمان کے تقاضوں کو پورا نہ کر رہے ہوں، اب وہ انٹینشنلی بھی ہو سکتا ہے، ان انٹینشنلی بھی ہو سکتا ہے، قصدن بھی، سہون بھی. تو یہ شعوری اور غیر شعوری نفاق، اس پر ہم لوگ نہیں غور کر پاتے ہیں عام طور سے. تو یہ نفاق ایک مرض ہے جسے ہم ہپوکریسی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس مرض کی جو دوا ہے نا، وہ ہے، اس کے پہلے ایک حمزہ لگا دیجئے زیر کے ساتھ، یہ اس کا علاج ہے، ٹریٹمنٹ ہے، اور وہ کیا ہے؟ انفاق. کیا ہے؟ انفاق. اب انفاق کا مطلب وہ ہے جو ابھی ایک سسٹر نے بتایا تھا، خرچ کرنا. انفاق کا مطلب ہے خرچ کرنا. نفاق تو خرچ نہ کرنے کی وجہ سے آتا ہے. نفاق کیا کہتا ہے؟ یہ مال ہمارا، یہ علم ہمارا، ہم نے اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر حاصل کیا، مال ہم نے اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر حاصل کیا، تو اب اپنے مطابق ہم خرچ کریں گے. بلکہ یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور اسے لوگوں کی خیر خواہی میں، لوگوں کی بھلائی میں، خیر کے کاموں میں خرچ ہونا چاہیے، اور ان میں دوسروں کا بھی حصہ ہے، یہ ہمارا اپنا ذاتی نہیں. تو یہ باتیں ہو گئیں کچھ. اب یہ جو چار باتیں آپ دیکھ رہے ہیں نا سامنے، یہ ہی دراصل نام کی تحت آ گئی. اب نام کے علاوہ بھی ایک اور پوائنٹ ہے جس کو اسم میں شامل کیا جاتا ہے، اور وہ ہے صفت. صفت. نام تو سمجھ رہے ہیں، نیم. صفت کسے کہیں گے؟ جسے ہم کہتے ہیں ایڈجیکٹو. ٹھیک. یہ جو ایڈجیکٹو ہے، ایٹریبیوٹیو ورڈز، وہ ورڈز جو ایٹریبیوٹ بتاتے ہوں، یہ ایڈجیکٹو بھی دراصل عربی میں، انگلش میں تو بالکل الگ ہے. انفرادی طور پہ ان کی ایک ہیڈنگ ہے. مثلا آپ سے پوچھے پارٹس آف اسپیچ، تو بچے سنا دیتے ہیں ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹو، ورب، ایڈورب، پریپوزیشن، کنجکشن، انٹرجیکشن، وہ سب بچے سناتے ہیں. تو یہاں پر ایڈجیکٹو جو ہے وہ دراصل وہ لفظ ہوتا ہے جو صفت بیان کرتا ہے. کس کی صفت بیان کرتا ہے؟ کسی اسم کی صفت بیان کرتا ہے. کسی ناؤن کے بارے میں، پروناؤن کے بارے میں اس کی خوبی یا خامی بتاتا ہے.
ٹھیک ہے, اس کے پازیٹیو پوائنٹس یا نیگیٹو پوائنٹس بتاتا ہے, اس کی اسٹرینتھ یا ویکنس بتاتا ہے. تو یہ جو صفت ہے یہ عربی زبان میں اس ناؤن امبریلا ٹرم کے اندر آ جاتا ہے, یاد رکھیے گا. تو یہ صفت میں جیسے کوئی صفت عربی کی ہم بولیں بہت زیادہ جس کا ہم استعمال کر رہے ہوں گے, ظاہر سی بات ہے وہ ایک لفظ ہے صالح. صالح, صالح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیک. اس کے اپوزٹ اس کی کیا ہوتی ہے؟ طالح. تو سے ہوتا ہے وہ تا سے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو نیک کا اپوزٹ ہو وہ طالح. تو یہ آپ نے دیکھا دونوں کیا ہیں؟ ایڈجیکٹیوز, دونوں صفات ہیں. اب ظاہر سی بات ہے صفات کس کی بتائی جاتی ہیں؟ کسی اسم کی, کسی ناؤن کی یا پروناؤن کی. تو ایک تو صفت بھی اس میں آ گیا. اب جب بھی کبھی عربی زبان میں آگے صفت کی بات آئے گی تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے صفت کیا ہے, یہ اسم ہے. یاد رکھیے گا, کنفیوز مت ہوئیے گا. میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ اسم کو صرف ناؤن مت سمجھیے گا. اب آگے ایک اور پوائنٹ ہے اور وہ کیا ہے؟ ضمائر. ضمائر, ضمائر بھی, ضمائر جو ہے لفظ یہ ضمیر کی جمع ہے. ضمیر کی جمع ضمائر. اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے آپ سب کو پتہ ہوگا, ان کو کہتے ہیں پروناؤنس. ٹھیک, پروناؤن کا یوز ہم کب کرتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ ناؤن کی پلیس پہ. ہاں, pronoun is a word which is used in place of a noun instead of a noun. ٹھیک ہے, یا ہندی میں جو لوگ جانتے ہیں ان سے کہیں سرونام, یعنی سرونام وہ شبد ہے جو سنگیا کی جگہ پر استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے, یوز کیا جائے. تو کب اس کا یوز کرتے ہیں؟ ریزن اس کا کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ ناؤن کی ریپیٹیشن کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے. آپ کوئی اسٹوری سنا رہے ہیں, شروع میں آپ نے زید کا نام لیا, اب بار بار زید کے بارے میں کوئی بات آئے تو بار بار اگر آپ زید کا نام لیں گے تو وہ اریٹیٹنگ ہوگا, وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. لہٰذا اس زید کو ریپلیس کر دیں گے ایک مناسب ضمیر سے, اور وہ مناسب ضمیر پروناؤن جو ہوگا وہ کیا کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی قسمیں. ظاہر سی بات ہے جب کسی پرسن کے لیے یوز ہو رہا ہوگا تو وہ کیا کہلائے گا؟ پرسنل پروناؤن. جب وہ کسی پرسن کے لیے وہ ضمیر یوز ہو رہا ہوگا تو اسے ہم کہیں گے پرسنل پروناؤن. جیسے اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ مثال کے طور پر میں کہوں میں مسلم ہوں تو ہم سب کیا کہتے ہیں؟ I am a Muslim. اب یہ جو I لفظ ہے یہ کیا ہے؟ پروناؤن. اب اس کی جگہ عربی میں ہمیں بولنا ہے انا. کیا کہنا ہے؟ انا. تو آج میں ایک بات دھیان رکھیے بہت دھیان سے کہ میں آپ کو ضمائر کی لسٹ نہیں بنوا رہا ہوں, یہ دھیان رہے, ورنہ ہوگا کیا کہ اچھا ہوتے تو کئی ضمائر ہیں بتایا ایک ہی, تو آپ کو لگے گا ادھوری جانکاری دی ہے. ادھوری نہیں دی ہے, وہ آج کے ٹاپک میں جتنی ضروری اتنی دی. ضمیر کا ٹاپک ایک مستقل ٹاپک ہے, کمپریہنسو ہے, وہ الگ سے جب پڑھا جائے گا تو بہت کچھ اس میں سیکھا جائے گا. ابھی سیمپل کے طور پہ ایک میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا انا. اب انا کے جیسے 13 اور ملیں گے آپ کو ضمائر. ٹھیک ہے, تو یہ پرسنل پروناؤن انا جب کبھی میں اپنے لیے بولوں, کوئی فیمیل اپنے لیے بولے تو وہ کہیں گے انا مسلم. ٹھیک ہے, انا مسلمن. تو یہاں پر انا جو ہے وہ دراصل یہ پرسنل پروناؤن ہے. اسی طرح پرسنل پروناؤن کے ساتھ ساتھ کچھ ضمائر ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم اشارہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں یہ قلم ہے تو میں کہوں کہ دس از اے پین. اب یہاں پر آپ نے دس یا دیٹ, دیز, دوز, یہ وہ, یہ جو الفاظ آپ نے یوز کیے نا یہ کیا ہیں؟ یہ اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا. تو جب آپ اشارہ کرتے ہیں, ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں, تو اس کیس میں ہم انہیں کہتے ہیں ڈیمونسٹریٹو پروناؤن. اب انگلش آپ نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن انگلش میں میں یہاں اس لیے لکھ دے رہا ہوں یہ تاکہ ابھی عربی لکھیں گے وہ تھوڑا گاڑی ہو جائے گی, اور جب زیادہ گاڑی ہو جائے گی دھیان آپ کا بڑھ جائے گا. بہرحال ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کا ایک ایگزامپل دیں گے تو آپ سب سمجھ جائیں گے. اکثر گھروں کے باہر یہ آیت لکھی ہوتی ہے, ہاذا
हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ठीक है, मतलब ये एक लाइन है अरबी की जो लिख दी जाती है, ये अल्लाह के फजल में से, ये मेरे अल्लाह के फजल में से, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। अब वो चाहे किसी का प्लॉट कब्जा करके घर बनाया हो, चाहे वो बदमाशियां करके लाए हों, लेकिन अब अल्लाह का फजल है। क्या है भाई? अल्लाह का फजल। तो हमें सोचना चाहिए हम किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम किसके साथ मजाक कर रहे हैं। तो हाजा मतलब ये, और हाजा से उमूमन सभी वाकिफ़ हैं। हाजा और ये जो मैंने आपके सामने अभी अरबी इबारत ये जो लाइन पढ़ी, इससे भी याद रखेंगे आप इंशाल्लाह। इसी तरह कुछ और भी ज़मायर हैं जिनका इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैं आपसे कहूँ ये वो कलम है जिससे मैं लिखता हूँ, या ये वो लड़का है जो मेरे घर आया, ठीक है। अब ये जो जिस और जो, ये जो अल्फाज होते हैं, ये अल्फाज जिस और जो, ये रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए आते हैं, ताल्लुक़ कायम करने के लिए, निस्बत के लिए। तो इन्हें हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जो रिलेशन बताने के लिए आते हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन, और इनके लिए अरबी में जो वर्ड है वो मौसूला, इसमें मौसूल। अब ये देखिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं बाद में इंशाल्लाह इसको तफसील से बताऊंगा जब प्रोनाउन का टॉपिक आएगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन का एक एग्जांपल लिख लीजिए, हम लोग बहुत देखते हैं, जैसे सूरतुल माऊन हम पढ़ते हैं और नमाज में अक्सर मगरिब की नमाजों में सुनने में आती है, इमाम साहब पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। क्या पढ़ा? अरअयता। अब बाद में पता चलेगा ये इसमें अरअयता में आ क्या है और रअयता क्या है, ये इंशाल्लाह जल्दी ही मालूम हो जाएगा। फिर उसके बाद अल्लज़ी अरअयता अल्लज़ी, ठीक है। इसी तरीके से अल्लज़ीना कुरान करीम में बहुत जगह आपको मिलेगा। अल्लती, ये सब मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं अल्लज़ी की। तो पहला वर्ड जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ वो क्या है? अल्लज़ी। ये मतलब पूरे एक चार्ट है आपके सामने आएंगे इंशाल्लाह। अल्लज़ी का एक चार्ट आएगा, ठीक है, हाजा का चार्ट आएगा, अना वाला चार्ट एक आएगा। तो ये सब समझ लीजिए 3 बड़े चार्ट्स हैं जिनका मैंने इब्तिदा का एक वर्ड लिख लिया बतौर सैंपल, बस। तो अब आपके सामने तकरीबन ये लिस्ट मुकम्मल हुई, लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं जो वक्त आने पर पता चलेंगी, अभी इनिशियल फेज में उनका जिक्र करना ज़रूरी नहीं है। तो इतनी बातें आप सब जान गए होंगे अच्छी तरह कि ये क्या बात है कि ग्रुपिंग की जा रही है, किस बुनियाद पे की जा रही है, उनके अपने नेचर और फंक्शन की बुनियाद पर। किसके नेचर और फंक्शन? वर्ड्स के नेचर और फंक्शन के बुनियाद पर। उनका नेचर क्या है, उनका काम क्या है, किस तरह से वो जुमले में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, इस लिहाज से उनका रोल क्या है, वो इस्म है या फेल है या हर्फ है। अब जब तक आपको ये चीज़ नहीं पता होगी कि इस्म कौन सा लफ्ज़ इस्म होता है, तो फिर जहां पर हमें इस्म का इस्तेमाल करना होगा और फिर उस पर इस्म के रूल्स अप्लाई करने होंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है, रोज की क्लास को रोज क्लियर करते चलना है इंशाल्लाह। और ये जितनी चीजें हैं यकीन मानिए, पहले दिन जो चीज आपने पढ़ी, दूसरे दिन पढ़ी, आप अगले दिन पढ़ेंगे, ये जब इस क्लास के आखिरी दिन आप होंगे इस कोर्स में, तब भी उनका इस्तेमाल किसी न किसी फॉर्म में हो रहा होगा, एक सीक्वेंस के तहत, और आपको बीच में गैप नहीं नजर आएगा। कोई चीज आपने आगे पढ़नी है, पीछे की चीज उस आगे वाली चीज से कनेक्टेड होगी। तो इंशाल्लाह इस तरह से आपका रिवीजन भी होता चलेगा। तो आज आपने एक बात ये समझ ली कि इस्म कहते किसे हैं, और इस्म से भी पहले आपने क्या समझा? कलिमा। और कलिमा किसे कहते हैं? मीनिंगफुल वर्ड को। उसकी 3 किस्में पढ़ ली, इस्म, फ़िल, हर्फ, ठीक है। इस्म के ताल्लुक से 3 बातें जान ली कि किसी नाम को इस्म कहते हैं, सिफत को इस्म कहते हैं, ज़मायर को इस्म कहते हैं। नाम में शख्स, चीज, जगह, काम, ये आ गया, ठीक है। इसी तरह सिफत आप जान गए, एडजेक्टिव जिसे हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। ज़मायर
pronouns. تو ضمائر یعنی ضمیر کی جمع اور ضمیر یعنی پروناؤن آپ پتہ چل گیا آپ کو کہ وہ کون یہ کیا ہوتا ہے. جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں وہ, ٹھیک ہے. زید ایک اچھا لڑکا ہے, وہ صبح روز جلدی اٹھتا ہے, وہ اپنے والدین کی فرما برداری کرتا ہے. تو اب یہ جو کہ وہ یہ کیا ہے, یہ ضمیر ہے. اب اسی طرح ضمیر ایک نہیں ہے, ضمیر بھی کئی ہیں. وہ ضمائر جب الگ سے پڑھیں گے انشاءاللہ تب آ جائے گا. تو اب تک اتنی باتیں اگر آپ کو سمجھ میں آ گئیں تو ایک بات اور سمجھ لیجئے. دیکھیے جب بھی کبھی آپ انشاءاللہ قرآن کا ٹیکسٹ پڑھیں گے یا پڑھ رہے ہوں گے تو اسم کو پہچانیں گے کیسے. یہاں پر تو آپ کے سامنے جتنے بھی دیکھیے الفاظ آ رہے ہیں وہ سب کے سب میں نے اسی اردو فارم میں لکھ دیے ہوئے ہیں. دیکھیے اسم کی پہچان کے دو اہم طریقے ہیں. ایک تو آپ کا اسم جب بھی آئے گا, مثال کے طور پہ یہ مسلم, مسلم کیا ہے, ایک صفت ہے, ٹھیک ہے. اس مسلم میں اس طرح اس کو لکھیں گے, ٹھیک. لیکن اب کیسے پہچانیں یہ اس میں, تو ایک تو یہ پہچان لیں کہ بھئی یہ صفت ہے کہ نہیں ہے, ضمیر ہے کہ نہیں ہے, نام ہے کہ نہیں ہے, اس طرح سے پہچان لیں. دوسرا ایک اس کے اپیئرنس سے بھی پہچان سکتے ہیں, اور اس کا اپیئرنس کیا ہے کہ یہ آپ کو اس پہ تنوین ملتی ہے, ڈبل حرکت مل رہی ہوتی ہے. اب وہ ڈبل حرکت دو پیش کی شکل میں بھی ہوگی, ڈبل حرکت دو زبر کی شکل میں بھی ہوگی, اور دو زیر کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اگر اس پہ آپ کو ڈبل حرکت نہیں مل رہی ہوگی تو اس میں کیا ہو رہا ہوگا, الف لام داخل کیا جا رہا ہوگا. تو اب انشاءاللہ ہم لوگ الف لام کے بارے میں بھی پڑھیں گے. یہ الف لام ہوتی کیا چیز ہے, یہ جیسے المسلم, المسلم, تو یہ المسلم یا مسلم. اب جب بھی یہ الف لام آئے گا تو پھر یہاں پر تنوین جو ہوتی ہے وہ ڈراپ کر دی جاتی ہے, ڈبل حرکت نہیں آتی, سنگل حرکت آتی ہے. یہ دونوں کا آپس میں ایسا ہی کچھ ریلیشن ہے, یعنی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. کون دونوں, کہ الف لام بھی آپ لے آئیں اور ڈبل حرکت بھی آپ لے آئیں. المسلمون نہیں کہیں گے, اٹس رانگ, غلط, ٹھیک ہے. تو یہ اتنی چیزیں ہیں, امید ہے سمجھ میں آ رہی ہوں گی. اگر اب تک کہ کوئی کنفیوژن کسی بھی پوائنٹ میں ہو تو پہلے اسے ڈسکس کر لیجئے. ون وے ٹریفک نہیں ہونا چاہیے, آپ کو سمجھ میں بھی آنا چاہیے. تو کہیں پر کسی کو کوئی اشکال ہو, کوئی پرابلم آ رہی ہو تو اس کو ڈسکس کر لیجئے تاکہ یہ ساری چیزیں خوب اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائیں. ہے کسی کا کوئی کوشچن تو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر سمجھ میں آ رہا ہو تو بھی ہاں یا نا میں جواب دیا کریں. جی یہاں تک سمجھ میں آ رہا ہے سر. انفاق والا کلیئر کر دوں. انفاق ایک کام کا نام ہے, مطلب خرچ کرنا, ٹھیک ہے. انفاق کا مطلب ہے خرچ کرنا. اب انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, ٹھیک ہے. اب خرچ کیا, سنیے دھیان سے. اسی طرح خرچ کر رہا ہے, خرچ کر چکا, خرچ کرتا ہے. اب اس میں کیا ہے, ٹینسز آ رہے ہیں, ٹھیک. یہاں پر یہ کام ہو رہا ہے, اور خرچ کرنا میں کام نہیں ہے, یہ کام کا نام ہے. جانا یہ کام کا نام ہے, جھگڑنا کام کا نام ہے. تو کام کا نام کیا ہوتا ہے, یہ اسے ہم اسم کہتے ہیں. تو آج اتنا آپ کو بتا دیا گیا انشاءاللہ, اس کو دھیان سے سمجھیے. اور پھر انشاءاللہ آئندہ ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں ہوں گے. اور بس اتنا ہی, کیونکہ ہمیں اپنی کلاس کی ڈیوریشن کا بھی خیال رکھنا ہے, کلاس لیندی نہیں ہونی چاہیے. اور اتنا آپ سب کچھ ریوائز کر لیں گے آپ سبھی. تو باقی اس کی ریکارڈنگ انشاءاللہ مل جائے گی اور وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جی ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اٹینڈنس سب کی لے لی ہے ہم نے. جی جی ٹھیک ہے، اچھا کیا، جزاک اللہ خیر.